السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دجال کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد بھرے الفاظ کے بارے میں۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیز بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی گوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا، ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب کے سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے باندھے ہوئے فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے 2 قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے جا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ طبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ شاید یہاں پہلے کبھی پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں۔ بس اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے گا وہیں ڈالائیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایمانداروں مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی،
اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے، اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔